شریف بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي ابتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کیونکہ مجھے حکم حدیث پاک کا تھا تو میں نے اسی حوالے سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آیت کا اس حدیث قصہ کا صرف چھوٹا سا ٹکڑا، زیادہ ٹائم نہیں ہے زیادہ وضاحت کا، تو صرف اتنا ہی عرض کریں کہ اللہ کے رسول جب سارے اکٹھے ہو گئے، پہلے یہ بتاتے چلیں کہ یہ شرف حاصل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ ان کے گھر تشریف لائے سرکار رسول خدا اور فرمایا کہ اے سیدہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ سیدہ کی عظمت دیکھیں، جن کی چادر تطہیر سے سرکار رسول خدا کا ضعف ختم ہو، ان کا ضعف ختم ہو، وہ سیدہ۔ تو امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، مولا علیہ السلام جناب سیدہ، اور پھر سرکار رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکساء، جب سارے اکٹھے ہو گئے تو کیا کیا؟ آخذا ابی رسول اللہ، جناب سیدہ فرما رہی ہیں، روایت بھی جناب سیدہ فرما رہی ہیں، آخذ ابی رسول اللہ بے طرف الکساء وأومأ بید الیمنی الی السماء، کہ چادر کا ایک سرا دائیں ہاتھ کی انگلی سے بلند کیا آسمان کی طرف، وأومأ بید الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہی میرے خاص ہیں، وحامتی، یہی میرے حامی ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم، جو ان کو تکلیف دے گا مجھے دے گا۔ سرکار کو پتا تھا نا، آنے والے وقت کو بتا رہے تھے، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا مجھ سے کرے گا، کہ جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن کچھ بیٹھے تھے کہ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے جنگ کرنا تھی، میں اشارے سے گزر جاؤں گا،
تو فرمایا کہ تم میں سے وہ ہو جس پر وہ کتے بھونکیں گے. میں اشارہ ہی کروں گا، گزر جاؤں گا کہ تم میں سے کچھ وہ بھی ہو جن پر کتے بھونکیں گے. اور پھر وہ وقت آیا بھی کہ جس جگہ پر وہ پہنچے کتے بھونکے بھی. پھر اسلام میں پہلی وہ جھوٹی گواہی بھی دلوائی گئی. نہیں ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے. یہ میں گزر جاؤں گا اشارے سے، نام نہیں لوں گا، اس جگہ کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ سب پہنچ گئے ہوں اکثر. تو وہاں جھوٹی گواہی دلوائی گئی. مگر یہ باتیں بچوں کے لیے بتانی بھی ضروری ہوتی ہیں کہ جھوٹی گواہی دلوائی گئی کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا حرب لمن حاربہم، میری جنگ ہوگی ان کے ساتھ جو ان سے جنگ کرے گا. پتا تھا کوئی کرے گا جنگ، پتا تھا نا کہ کوئی جنگ کرے گا. اور یہ بھی فرمایا وسلم لمن سالمہم، میری اس سے صلح جو ان سے صلح کرے گا. اچھا اعتراض کیا جاتا ہے مولا امام حسن علیہ السلام کے صلح پر. درود پڑھ لیں سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعتراض کیا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. کیوں کی؟ بہت زیادہ وجوہات ہیں، میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کہ صلح کیوں کی. وجہ کیا ہے؟ لوگ بک گئے تھے، لوگ بک گئے. ہاں سارے ہی بک گئے. اتنا بک گئے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا تو بچ جائے. لوگ تو بک گئے تھے، سارے بک گئے تھے، کوئی رہا ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. درود شریف پڑھ لیں سارے صاحبان تو. ہاں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صلح کی. صلح یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ امام مجبور ہوتا ہے. نا 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 نا، امام مجبور نہیں ہوتا، مصلحت خدا بندی ہوتی ہے. مصلحت خدا بندی کے تحت جو بھی کرتا ہے امام جانتا ہوتا ہے اور پھر کرتا ہے. اچھا فرمایا وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. یہی تو فرمایا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہی فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے. اور یہی فرمایا اچھا جب سرکار مولا علیہ السلام کی کعبہ میں آمد ہوئی، اچھا ایک وقت وہ بھی ہے کہ نماز بھی پہلی پڑھی ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں، انا اول المصلین، پہلا نمازی سرکار رسول خدا کے ساتھ، اور کوئی نہیں تھا. باقی تو اکثریت کیا تھی؟ وہ تو بت پرست تھے. بعد میں مسلمان ہوئے جتنے بھی ہوئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ہوئے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، فلاں فلاں ہوئے، وہ کوئی 40 میں نمبر پہ ہوا، کوئی 50 بندوں کے بعد ہوا، پہلے کوئی بھی نہیں تھا. سرکار رسول خدا کے ساتھ جس نے نماز پڑھی ہے مولا علی علیہ السلام تھے، اور تیسرے نمبر پر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. تیسرے نمبر پر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. تو جناب ابو طالب کھڑے ہیں، نگہبان رسالت. یہ کوئی چھوٹی ہستی ہے، نگہبان رسالت ہیں، کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے جعفر کو کہتے ہیں جعفر جا بھائی کے دوسری طرف کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہوں ادھر، میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، جا بھائی کے دوسری طرف کھڑا ہو جا، اپنے آقا کے دوسری طرف کھڑا ہو جا. تو جناب ابو طالب نگرانی فرما رہے ہیں اور یہ ہستیاں نماز پڑھ رہی ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں کیا ہوں، انا ضارب بالسیفین، 2 تلواروں سے لڑنے والا. میں کیا ہوں؟ 2 تلواروں سے لڑنے والا. انا المصلی الی القبلتین، اور 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ باقیوں نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس سے
کعبہ کی طرف حکم آیا تو انہوں نے تبدیلی نہیں کی، انہوں نے نماز اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں پڑھی، بھلا جو رسول خدا جانتا ہے، علی علیہ السلام جانتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ اور سنیں نا اس کی دلیل ہے کہ پہلی جب وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، تو سرکار رسول خدا کے بارے میں مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا علی انکا انت تسمع اسمع تسمع اسمع، جو کچھ تو نے سنا وہی میں نے سنا، جو کچھ ارا ترا، جو کچھ میں نے دیکھا تو نے دیکھا۔ تو کوئی اور کیسے جانے؟ کسی کو کیا پتا کہ جبریل آیا ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ جبریل آیا ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، حکم آ گیا کہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، کسی کو کیا پتا؟ کسی کو پتا ہوتا تو تبدیلی کرتا، تحویل قبلہ کا کسی کو پتا ہوتا تو یہی وجہ تھی کہ کوئی نہ تبدیل ہوا سوائے مولا علیہ السلام کے۔ سرکار رسول خدا کے ساتھ مولا علیہ السلام تبھی فرمایا کرتے تھے انا المصلی الی القبلتین، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، الطائن بالرمحین، دو نیزے چلانے والا، دو تلواروں کے ساتھ لڑنے والا۔ اچھا پھر یہ بھی بات ہے کہ مولا علیہ السلام نے جب بھی ضرب ماری ہے، تلوار چلائی ہے، ٹکڑے کیا ہے جسم کسی کا تو برابر، وزن برابر۔ اچھا مولا علیہ السلام وہ تو زندگی میں تو فرماتے رہے، یہ وہ تو بہت پکی بات ہے، مگر مولا علیہ السلام کے بعد بڑی عرصہ بعد ایک کافر ہوا، اس نے کہا میں کیسے مانوں؟ علی نے بہت زیادہ بندے مارے، بہت زیادہ مارے، میں کیسے مانوں؟ میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا تو تیرا دماغ صحیح ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں کیسا بہادر تھا علی، علی کیسا بہادر تھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ چلا گیا مولا علیہ السلام کے پاس نجف اشرف میں، روضہ مطہرہ میں، وہ جا کے کہا باہر آنا، میں دیکھتا ہوں کیسا تو بہادر تھا۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا، روضہ اطہر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی۔ ہاں 40 منٹ تک پڑھنا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ روضہ اطہر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی اور وہ کافر فی النار ہو گیا، کافر فی النار ہو گیا۔ بندہ ہے نہیں کوئی سامنے، بندہ کوئی سامنے نہیں، بندہ مر گیا، شور شرابہ ہو گیا، ہر طرف شور بلویام، بندہ مر گیا، بندہ کوئی ہے نہیں، کس نے مارا، کیسے مارا، اس کو کس نے مارا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ پورے علاقے کو عدالت نے طلب کر لیا، گرفتار کرا لیا، پیشی پڑ گئی ہر کسی کی۔ اب کیا کریں؟ جج نے کہا کہ بندہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ بندہ کیسے بتائیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کس نے مارا۔ کہا پھر اگر یہی بات ہے تو میں سب کو پھانسی دلا دوں گا، بندہ بتاؤ، جلدی کرو۔ آخر کار وہ پریشان ہوئے، تو جب ظاہر پریشان ہوتے ہیں تو یہی ہستیاں ہمیشہ مشکل کشائی فرماتی ہیں، اور یہی ہوا کہ آخر پوچھا گیا کہ آخر کوئی بزرگ تو ہوگا، کوئی بزرگ کسی کو پتہ ہو۔ تو آخر کار پتہ چل گیا کہ ایک بزرگ کو بلایا گیا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس کو کس نے مارا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس نے وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ مولا علیہ السلام کی جو عادت تھی، طریقہ تھا، جب بھی مارا ہے، جب بھی کسی کو مارا ہے، 2 ٹکڑے اور وزن برابر، 2 ٹکڑے، ایک ہی ضرب بھی ایک ماری ہے، 2 نہیں ماری، ایک ہی ماری ہے، ضرب بھی ایک ماری ہے اور وزن بھی برابر۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میت کو اٹھایا گیا اور اس کا وزن کیا گیا، جب وزن کیا تو 2 ٹکڑے برابر، 2 ٹکڑے اور وزن بھی برابر۔ کہا واہ مشکل کشا مولا علی ہے، نبیوں کی
مشکل کشائی کرنے والے ہمارے بھی مشکل کشائی کر دی، ورنہ تو ہم سارے ہی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ مشکل کشائی فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کہ دو وقت ایسے آئے ہیں، صحابہ پریشان بھی تھے اور انتظار بھی کی ہے۔ انتظار بھی عبادت ہے، انتظار عبادت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مولا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار عبادت ہے۔ انتظار الفرج افضل العبادہ، افضل عبادت ہے۔ انتظار الفرج افضل عبادت ہے۔ اچھا، پھر بات ہے مولا علیہ السلام کی۔ دو مواقع ایسے ہیں، میں یہ جو ذکر کر رہا تھا اسی کو مکمل کرتا ہوں، کہ دو مواقع ایسے آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے 2 راتیں جاگ کے گزاری ہیں، 2 راتیں جاگ کے گزاری ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی رات جس کی صبح کو خیبر فتح ہونا تھا، جس کی صبح کو خیبر فتح ہونا تھا، ساری رات صحابہ کرام نے جاگ کے گزاری۔ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ انتظار کیوں کرتے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، بلکہ حضرت عمر کا تو نام آتا ہے کہ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری کہ ہو سکتا ہے کل علم مجھے مل جائے۔ ساری رات جاگ کر گزاری، اور اللہ کے رسول کا تو حکم تھا، یہ بھی فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، لأعطین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدہ، کہ کل میں علم دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ یہ لام یہ تاکید کا ہے، اور تنوین عظمت کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم مرد کو دوں گا، صرف مرد کو نہیں، عظیم۔ آپ جانتے ہیں پہلے والے تو مرد تھے ہی نہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ 39 دن جو علم پھینک کر جاتے رہے، وہ بھی اوپر سے دیکھتا تھا، اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، تو علم پھینک کے جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل صبح میں علم دوں گا، کس کو؟ لأعطین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدہ، کہ میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ پہلی یہ رات، اور دوسری رات وہ کہ مولا علیہ السلام کی صبح بیعت ہونی تھی، صبح بیعت ہونی تھی۔ یہ آپ ممبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ سامنے ممبر ہے۔ تو جب پہلے کی بیعت کی گئی، آپ جانتے ہیں، میں تو اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، نام نہیں لوں گا۔ تو وہ پہلا بیٹھا، جب بیعت کی گئی تو پہلا بیٹھا وہاں جہاں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہوتے تھے، دوسرا بیٹھا اس سے نیچے والی سیڑھی پر، تیسرا بیٹھا اس سے نیچے والی سیڑھی پر۔ اب ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، صحابہ پریشان، ساری رات جاگ کے گزاری، اب جگہ ہے نہیں، علی بیٹھے گا کہاں؟ ممبر پہ نہیں بیٹھے گا کیونکہ جگہ ہی ختم ہو گئی۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ صبح ہوئی، جب بیعت کا ٹائم ہوا، مولا علیہ السلام پہلے کی نیت پہ، دوسرے کی نیت پہ، تیسرے کی نیت پہ پاؤں رکھتے ہوئے اور وہاں بیٹھے جہاں سرکار رسول خدا بیٹھتے ہیں۔ یا علی، پہلی سیڑھی چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، اس جگہ بیٹھے جہاں سرکار رسول خدا بیٹھتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی قد رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ حق آج بیٹھا اپنے مقام پر، حق آج بیٹھا۔ یہ سے ثابت ہو گیا نا، مولا نے ثابت کر دیا نا کہ حق آج بیٹھا ہے، اس سے پہلے حق نہیں تھا۔ اور یہ بھی مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت۔ بے شمار، آپ تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میں ابھی نتیجہ دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔
دنیاوی کی بات نہیں ہو رہی، الہی خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو کسی نے بنا لیا، کوئی بن گیا، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، الہی خلفاء کی بات ہو رہی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلا آدم علیہ السلام خلیفہ، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرا ہارون علیہ السلام، یا ہارون اخلفنی، ہارون علیہ السلام خلیفہ، تیسرا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تیسرا داود علیہ السلام خلیفہ، اور چوتھے نمبر پر سرکار مولا علی علیہ السلام۔ مانگ کے لیا تھا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے لیا تھا اللہ سے کہ خلیفہ بنا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، حجت خدا ہیں، کلیم اللہ ہیں، سب کچھ ہیں، بنا نہیں سکتے، خلیفہ بنا نہیں سکتے۔ کہہ سکتے ہیں اللہ سے پروردگار یہ بنا کیسا، میرا بھائی بھی ہو، میری اہل بیت میں سے بھی ہو، نام بھی بتا رہے ہیں ہارون۔ میں کہتا ہوں اے کلیم اللہ آپ بنا لینا، کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے بناؤں، میں نہیں بنا سکتا۔ آپ کو یاد نہیں ہے چن کے تو میں لے گیا تھا 7 لاکھ بنی اسرائیل میں سے، بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے 7 لاکھ بنی اسرائیل میں سے 7 لاکھ میں سے 7,000 چنے، 7,000 میں سے 700 بندے چنے، 700 میں سے 70 چنے، لے کے گیا کوہ طور پر، وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ رب ارنی، ہمیں خدا دکھا، ہمیں خدا دکھا، تو خدا تو نہ دیکھ سکے۔ ابھی سن رہے تھے ایک تجلی تھی، تجلی برداشت نہ کر سکے، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں چن سکتا، یہ چناؤ ہے اللہ کا، اللہ نے چنا ہے، تو اے موسیٰ آپ چن لیں۔ کہا میں نہیں چن سکتا، دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار اس کو بنا دے۔ ہے کون؟ ہارون، ہے بھی میرا بھائی، کون ہے؟ اخی ہے، میری اہل بیت میں سے بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا اخی بھی ہے، اس کو بنا دے۔ اسی طرح سرکار رسول خدا نے بھی دعا مانگی تھی، پروردگار جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میں اسی طرح دعا مانگتا ہوں پروردگار میرا بھائی علی، میرا اخی، میرا جانشین ہو، میرا وزیر بنا، میرا خلیفہ بنا، اور اسی لیے بنایا بھی تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی دعوت اسلام کی، اور وہاں بھی یہی اللہ کے رسول نے فرمایا ایکم من یوازرنی، کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے، کون ہے؟ اچھا وزیر کمانی لوگوں نے یہی کہا بوجھ، بس آخری بات، بوجھ اٹھانے والا، بوجھ بٹانے والا، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ صلوات بر آل محمد۔